بھوپال کی شہزادی کے اسباق زندگی۔ متحدہ ہندوستان پر جب انگریزوں کا قبضہ تھا اس وقت یہاں 563 شاہی ریاستیں موجود تھیں۔ ان میں سے ریاست بھوپال خوشحال اور اہم ترین ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی۔ اس ریاست کے آخری حکمران نواب حمید اللہ خان کی صاحبزادی اور ریاست کی ولی عہد شہزادی آبدہ سلطان 1913 تا 2002 کی خود نوشت سوانح حیات میموریز آف ریبیل پرنسس کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہر اعتبار سے ایک بہت دلچسپ اور سبق آموز کتاب ہے۔ شہزادی آبدہ سلطان ایک غیر معمولی شخصیت کی مالک تھیں۔ ان کی دادی سلطان جہاں بیگم جو بھوپال کی مسلسل چوتھی اور آخری خاتون حکمران تھیں، انہوں نے شہزادی کی تربیت بہت غیر معمولی انداز میں کی تھی۔ انگریز ہندوستان سے رخصت نہیں ہوتے اور شاہی ریاستیں پاکستان و ہندوستان میں ضم نہیں ہوتیں تو یقیناً شہزادی اپنے والد نواب حمید اللہ کے بعد 5ویں خاتون حکمران بن کر نمایاں ہوتیں۔ شہزادی پولو، کرکٹ اور اسکواش کی بہترین کھلاڑی، گھوڑے بازی کی ماہر اور بے مثل شکاری تھیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں 73 شیر مارے۔ 1941 میں انہوں نے اس وقت جہاز اڑانے کی تربیت اور لائسنس لیا جب لوگ عام گاڑی چلانا بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی ہندوستان کی پہلی خاتون تھیں۔ آزادی کے وقت آبدہ سلطان بھوپال کی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر اپنے بیٹے شہریار محمد خان کے ہمراہ، جو بعد میں پاکستان کے سیکریٹری خارجہ بنے، پاکستان منتقل ہو گئیں۔ شہزادی کے حالات زندگی میں انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں سے بڑے اسباق پائے جاتے ہیں۔ ہم اختصار کے پیش نظر ان میں سے 2 اسباق کو بیان کریں گے۔ ایک کا تعلق انفرادی معاملات سے ہے اور دوسرے کا اجتماعی معاملات سے۔ شہزادی آبدہ کی داستان حیات کے ابتدائی اوراق اس صورتحال کا بھرپور احاطہ کرتے ہیں جب مسلم اشرافیہ کا واسطہ انگریزی تہذیب سے پڑا اور وہ لوگ اس کے رنگ میں رنگتے چلے گئے۔ شہزادی کی تربیت چونکہ ان کی دادی نے اپنی نگرانی میں خود کی تھی اور ان کی مذہبی تعلیم کا اہتمام کیا تھا، اس لیے وہ تمام تر آزادی کے باوجود ایک مذہبی خاتون ہی رہیں۔ ان کے اپنے الفاظ میں اسلام کی عقیدت اور عزت مجھ میں بچپن سے ٹھونک ٹھونک کر رچا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو ایک ایسی مومن جانتی تھی جس کا ایمان قرآن کریم اور حدیث کے گہرے فہم پر قائم تھا۔ صفحہ 298۔ نوجوانی کے ابتدائی دور میں جب وہ اپنے اہل خاندان کے ہمراہ یورپ گئیں، تب بھی وہ تفریح اور کھیل میں تو آگے رہیں، لیکن اپنے اہل خانہ کے برعکس رقص و سرور کی محفلوں اور اس نوعیت کی دیگر چیزوں میں انہوں نے زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ ان کے اپنے الفاظ میں ان کے خاندان کے دیگر افراد اور بہنوں کا معاملہ ایسا نہ رہا، اور ان کے اپنے الفاظ میں مجھے کبھی بال روم میں رقص میں دلچسپی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کسی مرد کے بازوؤں میں کھرا رہنا قطعی پسند نہیں تھا۔ صفحہ 78۔ تاہم ان کی بہنوں کا معاملہ مختلف تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ سیف علی خان اور سوہا علی خان جیسے انڈین اداکار انہی کی بہن کی اولاد میں سے ہیں۔ مغربی تہذیب سے جو چیلنج 20ویں صدی کے آغاز پر مسلم اشرافیہ کو درپیش تھا، وہی آج مسلم عوام کو 21ویں صدی کے آغاز پر انفارمیشن ایج میں درپیش ہے۔ آج بھی اس چیلنج میں وہی لوگ سرخرو ہوں گے جو اولاد کی تربیت کو اپنا مسئلہ بنا لیں۔ وہ جدیدیت کے مخالف نہ ہوں، لیکن اپنی تہذیب، مذہب اور اقدار کی آپ پیاری اپنے بچوں کے دل و دماغ میں کرتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی اولادیں ہر یلغار کے مقابلے میں سرخرو ہوں گی۔ شہزادی کی زندگی کا سب سے بڑا سبق غالباً پاکستان کے حوالے سے ان کے تجربات ہیں۔ شہزادی بہت قربانیاں دے کر پاکستان آئی تھیں، مگر یہاں آ کر جو معاملات سامنے آئے وہ انتہائی حوصلہ شکن تھے۔ ایک طرف متروکہ املاک کی تقسیم کے معاملے میں بدترین کرپشن کے معاملات سامنے آئے، تو دوسری طرف مفاد پرست اور بے اصول سیاسی قیادت نے ان کے اپنے الفاظ میں ملک کو شرافت، اخلاقی اقدار اور اسلام کا قبرستان بنا دیا۔ صفحہ 297۔ رہی صحیح کسر اس فکری قیادت نے پوری کر دی جس نے لوگوں کی تعلیم و تربیت، ان کی اخلاقی اصلاح اور دین میں تحقیق کے بجائے حکمرانوں سے محاذ آرائی، دین کے بالجبر نفاذ اور فرقہ واریت کی راہ اختیار کر کے ملک کو تباہی کے راستے پر زیادہ دور تک دھکیل دیا۔ اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنے والی یہ شہزادی اپنی زندگی کی آخری 2 دہائیوں یعنی 80 اور 90 کے عشروں میں، جنہیں وہ زوال کے 2 عشرے قرار دیتی ہیں، قومی انحطاط کا مشاہدہ کرتے ہوئے 11 مئی 2002 کو دنیا سے رخصت ہو گئیں۔
آج ایک اشرہ مزید گزرنے کے بعد بھی پاکستان کی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ ہمارا اخلاقی سوال ہے جو ہر شعبہ زندگی کے رگ و پے میں اتر گیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس مسئلے کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صرف اس وقت حل ہوگا جب ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ ہم یہ حقیقت سمجھ لیں کہ دنیا و آخرت میں ہماری نجات اخلاقی بہتری پر موقوف ہے۔ ہمارا ہر فرد اپنے دائرے میں ایک بہترین اخلاقی انسان بن جائے۔ ہم اپنے تعصبات اور مفادات سے بلند ہو کر سچی خدا پرستی اور انسان دوستی کو اپنا مسئلہ بنا لیں۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہمارے حالات جلد یا بدیر بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ مسکراہٹ اللہ کے لیے۔ مسکراہٹ ایک بےحد خوبصورت عمل ہے، مگر خدا کو صرف وہی مسکراہٹ پسند ہے جو اس کی رضامندی اور اس کے بندوں کو خوشی دینے کے لیے اختیار کی جائے۔ بدقسمتی سے آج کل یہی مسکراہٹ ناپید ہے اور اکثر لوگوں کی مسکراہٹ دراصل اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح کی پہلی مسکراہٹ وہ ہے جو کاروباری مفادات کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ یہ دکاندارانہ اور تجارتی مسکراہٹ ہے جو گاہک کو دیکھ کر چہرے پر آتی ہے۔ گرچہ اس میں کوئی برائی نہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے، مگر چونکہ یہ مبنی بر مفاد مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے بارہا اس کے ساتھ جھوٹ، دھوکہ اور فریب بھی شامل ہوتا ہے۔ ایسی تمام صورتوں میں یہ مسکراہٹ خدا کے حضور اجر کے بجائے پکڑ کا سبب بن جائے گی۔ دوسری مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو طاقتور لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، ان لوگوں کے سامنے جن سے انسان کا کوئی نفع یا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی کمزور، غریب اور ماتحتوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسی مسکراہٹ بھی خدا کی نظر میں غیر مطلوب ہے۔ غیر مطلوب مسکراہٹ کی تیسری قسم وہ ہے جو محض رسمی نوعیت کی ہوتی ہے۔ یہ ملاقات کے مروجہ آداب میں سے ایک ادب ہوتا ہے جس کے پیچھے نہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے نہ رب کی رضا کا جذبہ، بس ایک خانہ پوری کی چیز ہے جسے اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس مسکراہٹ کی اصل خرابی یہی ہے کہ اس کے ساتھ حسن خلق کے دیگر لوازم یعنی دعا، خیرخواہی، قلبی محبت، چھوٹے بڑے کا لحاظ، رعایت اور درگزر وغیرہ نہیں ہوتے۔ اس لیے اس مسکراہٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ مسکراہٹ خدا کی عظیم ترین نعمت ہے۔ یہ آخرت کی اعلیٰ نعمتوں کے حصول کا آسان نسخہ ہے، مگر جو لوگ خدا کی رضا اور بندوں کی خیرخواہی کے احساسات سے عاری ہوں، ان کی مسکراہٹ قیامت کے دن ہر اجر سے محروم رہے گی۔ پہلی شکست۔ کچھ عرصے قبل ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی ایک دوسرے خاندان میں ہوئی۔ شادی کے دوران میں ان کی ساس کو ان کے گھر والوں سے کچھ شکایات پیدا ہوئیں جس کا اظہار ان کے تلخ رویے سے ہوا، مگر اس کے جواب میں ان کے گھر والوں نے بہت صبر اور تحمل سے کام لیا۔ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا بلکہ ان کی توقعات سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے میں لڑکی کے گھر والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگ لی۔ یوں جس کہانی کا انجام ہمارے معاشرے کے عام رویے کے مطابق طلاق اور زندگی بھر کی گھریلو ناچاکیوں پر ہونا چاہیے تھا، وہ معاملہ ایک بہت اچھے انداز میں طے ہو گیا۔ انسانی زندگی کا اصول ہے کہ جب برائی کا جواب برائی سے دیا جاتا ہے تو شر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خاص کر رشتے ناتوں میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش میں آخرکار اینٹ و پتھر اور رشتہ و ناتا سب ٹوٹ جاتے ہیں اور تمام فریق ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ابتدا ہی میں اعراض اور درگزر کا راستہ اختیار کیا جائے تو تھوڑی تکلیف اٹھا کر نہ صرف ایک تباہ کن صورتحال سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلکہ دوسرے فریق کو بھی اس کی غلطی کا احساس دلایا جا سکتا ہے۔ تاہم ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے انسان کو اپنی انا کو کچلنا پڑتا ہے، انتقام لینے کی قدرت کے باوجود معاف کرنا ہوتا ہے، دوسرے کی برائی پر صبر کر کے اسے الاؤنس دینا ہوتا ہے، اپنی پہلی شکست کو حوصلے سے جھیلنا ہوتا ہے۔ یہ کام مشکل ہے، مگر اسی کے بعد انسان دنیا و آخرت میں بہترین نتیجہ دیکھتا ہے۔ دنیا میں بھی لوگوں کی نگاہ میں بڑا مقام پا کر
اور آخرت میں خدا کی رحمت حاصل کر کے۔ ہم اور ہمارے والدین۔ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ان کی خدمت کا موقع نہ پا سکے یا انہیں راضی نہ کر سکے، وہ اس کی تلافی کے لیے کیا کریں؟ میں ایسے لوگوں کے لیے ایک سہ نکاتی فارمولہ بیان کرتا ہوں۔ اپنے اور اپنے والدین کے لیے استغفار، دعا، بزرگوں کا احترام اور دوسروں کو اپنے والدین سے حسن سلوک کی تلقین۔ حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک خدا کی بندگی کے بعد دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ احادیث میں بار بار والدین کی فضیلت کئی پہلوؤں سے بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جنت ماں کے قدموں تلے ہے، نسائی۔ ایک دوسری حدیث میں باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے، ترمذی۔ والدین کی اس اہمیت کا سبب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ پاتا ہے اس میں سے بیشتر عالم اسباب میں والدین کی مہربانیوں سے انسان کو ملتا ہے۔ زندگی جیسی قیمتی چیز انسان کو والدین کے ذریعے سے ملتی ہے۔ بچپن کے کمزور ترین لمحات میں جب انسان اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتا، ماں اور باپ اس کی پرورش کی انتہائی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ماں اسے دکھ جھیل کر پیٹ میں رکھتی اور دکھ جھیل کر ہی جنم دیتی ہے۔ وہ اپنا آرام قربان کر کے اسے غذا فراہم کرتی اور اس کی گندگیوں کو بغیر کسی کراہت کے اس کے وجود سے دور کرتی ہے، جبکہ باپ اپنا سارا مال اور ساری محبت اولاد پر نچھاور کر دیتا ہے۔ وہ ساری زندگی مشقت جھیل کر اولاد کے سر پر تحفظ اور سکھ کی چادر تانے رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک ہے، مگر اکثر لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ والدین کی اس اہمیت کا انہیں احساس نہیں ہوتا، یہاں تک کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور جنت کا یہ دروازہ ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ انسانی پولوشن۔ جدید تمدن کا ایک بہت بڑا مسئلہ پولوشن ہے۔ یہ مسئلہ صنعتی انقلاب کے بعد پیدا ہوا ہے، جب انسان کی بنائی ہوئی مشینوں سے نکلنے والا دھواں اور مختلف قسم کے کیمیکل وغیرہ نے ہوا، مٹی اور پانی کو مختلف قسم کی آلودگیوں یا پولوشن سے بھر دیا ہے۔ یہ آلودگیاں انسانی صحت اور ماحول دونوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں۔ اس خطرے پر قابو نہ پایا گیا تو اس کرۂ ارض پر انسان کا مستقبل بہت تاریک ہو جائے گا۔ چنانچہ دنیا بھر میں آلودگیوں کو کم کرنے اور قابو میں رکھنے کے لیے شعور سازی اور قانون سازی کی جا رہی ہے۔ انسانی معاشروں کے لیے آلودگی کی ایک اور قسم بھی شدید نقصان کا باعث ہے۔ یہ آلودگی خارج کے بجائے انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ آلودگی منفی انداز فکر سے پیدا ہوتی ہے اور انسان کے اندر نفرت اور مایوسی کی شکل میں اپنا ظہور کرتی ہے۔ مایوسی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسان سے عمل کا جذبہ چھین لیتی ہے، وہ اسے خود غرض اور مفاد پرست بنا دیتی ہے۔ ایسا شخص دن کی روشنی میں کھڑا ہو کر اندھیرا دیکھتا، ساحل سمندر پر گھٹن محسوس کرتا اور دریا کے کنارے پیاس سے تڑپتا رہتا ہے، جبکہ نفرت انسان سے ہمدردی، خیرخواہی، نرمی اور رحم دلی جیسی اعلیٰ صفات چھین لیتی ہے۔ نفرت کا مریض آگ اگلتا، فساد پھیلاتا، عداوت اور جھگڑے میں اپنی توانائیاں خرچ کرتا اور نتیجتاً معاشرے کو ظلم و فساد سے بھر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی امید اور محبت کی آکسیجن پر منحصر ہے۔ نفرت اور مایوسی کے مریض ان دونوں سے محروم ہوتے اور دوسروں کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خود پولوشن کا شکار ہوتے ہیں اور صحافت، دانشوری اور مذہب کے نام پر معاشرے میں بھی اسی پولوشن کو پھیلاتے ہیں۔
ऐसे लोगों की बातों पर तवज्जो देने का नतीजा नफ्सियाती मरीज बनने के सिवा कुछ नहीं निकल सकता। दो तस्वीरें, दो पैगाम। ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कराची के एक कम उम्र जोड़े की लाशों की है, जिन्होंने मोहब्बत में नाकामी के आसार देखकर खुदकुशी कर ली। दूसरी तस्वीर एक 3 साला शामी बच्चे की है, जिसकी लाश तुर्की के साहिल पर मिली। ये बच्चा पनाह की तलाश में यूरोप पहुंचने की कोशिश में अपनी माँ और बड़े भाई समेत डूब गया था। पहली तस्वीर 2 बच्चों के तने मुर्दा की नहीं, हमारे तरबियत के तमाम इदारों के तने मुर्दा की तस्वीर है। ये तस्वीर बताती है कि सियासत और दौलत की चकाचौंध कैसे तरबियत देने वालों को खा गई। वालिदैन, असातिज़ा, उल्मा, ख़ानदान और महल्ले के बुज़ुर्ग सदियों से इंसानी तरबियत में बुनियादी किरदार अदा करते चले आए हैं। इस तरबियत का एक अहम अंसर ये होता था कि आगाज़ शबाब में जो गैर मामूली हार्मोनल तब्दीलियाँ आती हैं और इनसे जो जिनसी हेजान जन्म लेता है, उसको कैसे सब्र, ज़ब्त नफ्स, इफ़्फ़त के एहसास और अपनी रिवायात के लिहाज में काबू में रखना है, कैसे अपनी ख्वाहिशात और रोमानवी जज्बात के बजाय अक़दार के एहतराम को मलहूज़ रखना है। इस तरबियत में ये सिखाया जाता था कि इंसानी ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ है। खुदकुशी कितने ही पाकीज़ा जज्बे से की जाए, एक बदतरीन अमल है। मोहब्बत एक फितरी चीज़ है, हो भी जाती है, मगर इसका कमाल कत्ल नहीं, कुर्बानी होता है। वालिदैन इंसान के सबसे बड़े मोहसिन होते हैं। जो उनका नहीं हो सका, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। वालिदैन को भी ये सिखाया जाता था कि अल्लाह ने जो हक बच्चों को दिया है, उनको भी उससे महरूम ना रखा जाए। मगर अब ये तरबियत कौन करे? वो मीडिया जो नस्वानी हुस्न को आई कैंडी बनाकर अपनी दुकान चलाता है, वो टीवी ड्रामे जहां नौजवानी के लस्ट अफेयर को मोहब्बत के नाम पर सबसे बड़ी आफाकी कद्र बनाकर पेश किया जाता है, वो तालीमी इदारे जहां हारमोन्स की उथल पुथल का शिकार मासूम बच्चे बच्चियों को इल्म व अक़दार के बजाय मालूमात पढ़ाई जाती और अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, वो दानिश्वर जिन्हें सियासत पर गुफ्तगू करने के सिवा कुछ नहीं आता, वो मजहबी लीडर जो फ़िरका वाराना जंग से कभी फारिग नहीं होते। दूसरी तस्वीर भी अपने पैगाम में बिल्कुल वाज़ेह है। ये शाम के उस अलमिया का बयान है जिसमें 40 बरस से ज़ायद एक अक़लियती गिरोह मुल्क का इक़्तिदार छोड़ने पर तैयार नहीं। बाप मर गया तो कौम पर बेटे को मुसल्लत कर गया। लाखों लोगों के कत्ल और उनसे कहीं ज़्यादा लोगों के उजड़ने के बावजूद ये खाना जंगी ख़त्म नहीं हो रही। जंग से परेशान लोग घरों से भाग रहे हैं तो दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिल रही। हज़ारों बरस से इंसानी समाज का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि एक हुक्मरान जब मुसल्लत हो जाए तो उससे जान छुड़ाने का तरीका क्या है। इक़्तिदार ताकत का नाम है। कोई ताकतवर कभी अपनी मर्जी और खुशी से इक़्तिदार नहीं छोड़ता। चुनाचे इक़्तिदार की तब्दीली के लिए तारीख़ में अक्सर खून बहता रहा है। ये खून गैरों ही नहीं बारहा अपनों ने भी बहाया है। इक़्तिदार के लिए बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को और भाई ने भाई को मारा है। हज़ारों बरस के बाद इंसानी दानिश ने पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का एक तरीक़ा दरियाफ्त किया और समाज इस पर मुत्तफ़िक हो गया। वो ये कि 4-5 बरस की हुक्मरानी के बाद
لازمی ہے کہ حکمران لوگوں سے اپنے اقتدار کی تائید دوبارہ مانگے۔ یہ نہ ملے تو اسے خاموشی سے اقتدار چھوڑ کر اسے اقتدار دینا ہوگا جسے لوگوں نے چن لیا۔ جو قومیں اس اصول کو نہیں مانتی ان کا انجام وہی ہے جو اہل شام کا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو تصویریں ہمارے دانشوروں کی اہلیت کا امتحان ہیں۔ پہلی تصویر کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے دانشوروں کو سیاست اور دولت کی چکا چوند کو چھوڑ کر تربیت کو اس معاشرے کا اصل مسئلہ بنانا ہے یا نہیں۔ دوسری تصویر کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں پرامن انتقال اقتدار کو اس معاشرے میں فروغ دینا ہے یا کچھ مقدس ناموں اور جزوی خرابیوں کی بنیاد پر افراد اور اقلیت کی اس آمریت کو قبول کرنا ہے جو لاکھوں لوگوں کی جان لیے بغیر معاشرے کی جان نہیں چھوڑتی۔ وقتی چیخ و پکار سے اوپر اٹھ کر ہمیں ان بنیادی معاملات میں ایک واضح نقطۂ نظر اختیار کرنا اور معاشرے کو اس رخ پر ڈالنا ہوگا، ورنہ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ پھر حالات بالجبر اپنا ایک فیصلہ ٹھونستے ہیں۔ یہ فیصلہ اکثر صورتوں میں بہت تباہ کن ہوتا ہے۔ زندگی کی نشانیاں۔ ڈاکٹر مظہر نے میرے سامنے وزٹنگ کارڈ رکھ دیا۔ اس پر نام کے نیچے ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس کا عہدہ درج تھا۔ یہ ان صاحب کا وزٹنگ کارڈ تھا جن کا موتیے کا آپریشن ڈاکٹر مظہر نے حال ہی میں کیا تھا اور جن کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب بڑے جوش کے ساتھ مجھ سے کر رہے تھے۔ ڈاکٹر مظہر کا آئی کلینک میرے پڑوس میں واقع ہے۔ وہ اپنی شخصیت اور مقصد دونوں اعتبار سے معاشرے کے قابل فخر اور قابل تقلید شخص ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد عام آدمی تک اعلیٰ ترین علاج کی سہولت بہت کم نرخ پر پہنچانا ہے۔ انہوں نے آنکھوں کا سرجن ہونے کے ناطے اسی شعبے سے آغاز کیا۔ بعض صاحب دل لوگوں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ یوں وہ کلینک وجود میں آیا جہاں ایک عام آدمی کو بہت کم فیس پر اعلیٰ ترین علاج کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، اور جب کبھی کوئی ضرورت مند شخص ان کے کلینک آتا ہے تو وہ بھی مایوس نہیں لوٹتا۔ اس کے لیے بھی صاحب ثروت افراد کے تعاون سے مفت علاج کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور کہنے لگے کہ جب میں نے ان صاحب کو موتیے کے آپریشن کے لیے 7,000 کی رقم بتائی تو ان کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوا۔ یہ سوالیہ نشان ہمارے ہاں ہر اس سفید پوش شخص کے چہرے پر پیدا ہو جاتا ہے جسے قدرت بیماری کی آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ میں نے اس سوال کو پڑھ لیا اور ان کا آپریشن بغیر کسی فیس کے کر دیا۔ لیکن انکم ٹیکس کے محکمے کا ڈپٹی کمشنر عہدے کا آدمی جو رزق حرام کے گندے نالے سے نہا کر امریکہ میں علاج کرانے کی استعداد رکھ سکتا تھا، اس کا یوں سفید پوش ہونا اس کے بے داغ ہونے کی نشانی ہے۔ میں نے کارڈ دوبارہ دیکھا اور سوچا کہ ایسے صاحب کردار انکم ٹیکس افسر کا وجود معاشرے کے زندہ ہونے کی نشانی ہے، اور ان کا مفت علاج ہونا بھی معاشرے کے زندہ ہونے کی ایک نشانی ہے۔ جب تک زندگی کی یہ نشانیاں باقی ہیں، ہمارا معاشرہ سارے برے لوگوں کے باوجود زندہ رہے گا۔ سیکولرزم اور ہم۔ مغرب کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ مغرب میں سیکولرزم کے فروغ کا ایک اہم سبب چرچ کا رویہ تھا۔ پاپائیت کے اندھیروں کے خلاف علم کی روشنی جب پھیلنا شروع ہوئی تو چرچ نے ہر ممکن حربہ استعمال کر کے اسے دبانا چاہا۔ شروع میں تو ان کو کچھ کامیابی نصیب ہوئی، مگر وہ زمانے کے انداز میں آنے والی تبدیلی کا اندازہ نہیں کر سکے۔
اہل علم کو مختلف سزائیں دینے سے لے کر ان کو جلا وطن کرنے، ان کے نظریات پر پابندی لگوانے، ان کی کتابیں سر عام جلانے، ان کے خلاف نفرت پھیلانے جیسے سارے اقدامات وقت کی تبدیل شدہ لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ چرچ کی گرفت ڈھیلی ہونا شروع ہوئی، اور ایک وقت آیا کہ اقتدار کے ایوان سے لے کر گھر کے آنگن تک ہر جگہ سے مذہب کو دیس نکالا مل گیا اور سیکولرزم غالب ہو گیا۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ مغرب میں سیکولرزم اپنی فکری قوت کی بنیاد پر کم اور اہل مذہب کی اخلاقی اور فکری کمزوریوں کی بنا پر زیادہ فروغ پایا۔ کچھ جزوی تبدیلیوں کے ساتھ یہی مارکہ عالم اسلام کے مختلف خطوں میں برپا رہا ہے، اور اب ہمیں اس کا سامنا ہے۔ ہمارے ہاں بھی سیکولرزم اگر پھیل رہا ہے تو اس کی وجہ اس کی فکری قوت نہیں، اہل مذہب کی اخلاقی اور فکری کمزوری ہے۔ ہمارے ہاں اہل مذہب نے کھل کر دہشت گردی کا ساتھ دیا ہے یا اس کی خاموش حمایت کی ہے۔ جن لوگوں سے اختلاف تھا، ہم نے ان کے خلاف بھرپور نفرت انگیز مہمیں چلائیں، خدا کی بات پہنچانے والوں کو قتل کر دیا یا ان کو ملک اور گھر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سیکولرزم آتا ہے اور مذہب بتاتا ہے کہ خدا کا عذاب آتا ہے۔ آج ہم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے توبہ نہیں کی تو سیکولرزم یا خدا کے عذاب میں سے کوئی ایک چیز ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے سوا ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔